السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ترکی میں زلزلہ اور ہارپ ٹیکنالوجی کا کیا تعلق ہے۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ہمارے چینل انسنی تاریخ کو فالو کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو پسند آئی تو لائک کرنا مت بھولیں۔ دوستوں، یہ 6 فروری 2023 کی صبح کی بات ہے جب ریکٹر اسکیل پر 7.8 کی شدت کے زلزلے نے ترکی اور ہمسایہ ملک شام کو برف باری اور سردی میں شدید متاثر کیا۔ امریکن جیولوجیکل سوسائٹی کی ایمرجنسی مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق زلزلے کا مرکز علاقے کے جنوب وسطی حصے میں پایا گیا۔ اس زلزلے سے ترکی کے 10 شہر بری طرح متاثر ہوئے۔ اس شدت کے نوعیت کے زلزلے نے 1700 سے زیادہ عمارتوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس بڑے جھٹکے کے بعد 9 گھنٹوں کے بعد 7.5 شدت کا ایک اور جھٹکا لگا، جس کے نتیجے میں مزید نقصانات ہوئے اور نامکمل طور پر تباہ شدہ عمارتیں مکمل طور پر گر گئیں۔ مزید معمولی آفٹر شاکس جاری رہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق یہ تاریخ کے بدترین زلزلوں میں سے ایک ہے جس میں ہزاروں افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ لاکھوں افراد بغیر چھت اور پناہ گاہ کے ہیں۔ زلزلے کے بعد ایک بار پھر ایک سازشی تھیوری کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، جس میں امریکہ کی جانب سے حاصل کی گئی اور پیش کی گئی ایک جدید اور انوکھی ہارپ ٹیکنالوجی کو جان بوجھ کر غلط استعمال کرنے کے امکانات موجود ہیں۔ ہارپ سے مراد ہائپر ایکٹیوس ریسرچ پروگرام ہے، جو امریکہ کی ریاست الاسکا میں 1993 میں امریکی فضائی بحریہ اور متعلقہ ایجنسیوں کی مالی معاونت سے شروع کیا گیا۔ اسے بہتر مواصلات، نیویگیشن اور سیکورٹی مقاصد کے لیے لانچ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے مقاصد میں شامل تھے۔ یہ پروگرام 2014 میں مکمل ہوا۔ 2015 میں اسے الاسکا یونیورسٹی کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ہارپ ٹیکنالوجی کی برقی مقناطیسی لہروں کو مقامی موسم اور آب و ہوا میں تبدیلیوں کو لانے کے لیے دنیا کے کسی بھی ملک ایٹماسفیئر میں بھیجا جاتا ہے۔ دوستوں، اس کے علاوہ ان لہروں کو فضا یعنی ایٹماسفیئر سے واپس بھیجا جاتا ہے، جس میں زمین کی گہری ٹیکٹونک پلیٹ میں داخل کیا جا سکتا ہے، جو ان میں ارتعاش کا باعث بنتی ہیں اور اس طرح بڑے پیمانے پر زلزلے اور سمندروں میں سونامی کا سبب بنتے ہیں۔ جیسا کہ ترکی میں آنے والے موجودہ شدید زلزلے کے بارے میں قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، یہ حقیقت ہے کہ ہارپ ٹیکنالوجی ممکنہ طور پر زمین کی فضا میں خلل ڈال سکتی ہے۔ زمین کے برقی مقناطیسی میدان خاص طور پر بیرونی ایٹماسفیئر کی پرت میں آئنز کی سرگرمیوں میں اضافہ کرتی ہے اور یہاں تک کہ اس میں سوراخ کا سبب بن سکتی ہے۔ لہٰذا بیک وقت یہ اوزون کی کمی جیسی خطرناک صورتحال سے بھی زیادہ مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر سونامی، سیلاب، زلزلہ، خشک سالی اور شدید موسمی حالات وغیرہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے برقی مقناطیسی لہریں کسی بھی علاقے میں تعینات فوجی دستوں کے دماغ کو متاثر کرتی ہیں، جس سے ذہنی الجھن، کنفیوژن اور تناؤ پیدا ہوتا ہے اور وہ بروقت درست اور مناسب فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ ایک اور اثر پرندوں اور جانوروں کے بایو سینسرز پر ہے، جو خاص طور پر ان کی حرکات و سکنات کو درست سمت میں رکھتے ہیں اور متاثر بھی کرتے ہیں۔ اس سے پرندوں کی زندگی کو بھی خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ سائنسدان اس پر گہری تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ خاص کر ترکی میں بہت سے لوگوں نے زلزلے سے پہلے آسمان پر بجلی کی ایک واضح جھلک دیکھی، جس کی کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں۔ زلزلے کے اوقات کار اور ملک و خطے کی جغرافیائی سیاسی صورتحال کی وجہ سے بھی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ہالینڈ کے کچھ تھنک ٹینکس نے 3 فروری 2023 کو اس خطے میں بڑے واقعات کی پیش گوئی کر دی تھی۔ اور دوستوں، ان کے مطابق اگلے مرحلے میں چین، پاکستان، ایران، افغانستان، نیپال بھی ان زلزلوں سے متاثر ہو سکتے ہیں اور یہ ایک پریشان کن معاملہ ہے۔ لہٰذا انہیں ہر طرح سے تیار رہنے کی تنبیہ کی گئی ہے۔ اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ زلزلے نے خطے کے دیگر ممالک مثلاً شام، اردن، لبنان کو متاثر کیا ہے۔ جیسے کہ زلزلہ عام طور پر ایک خطے کے کئی ہمسایہ ملک پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دوستوں، ایک تکنیکی نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ زلزلوں کے آفٹر شاک صرف انہی فالٹ زون میں آتے ہیں جن فالٹ زون میں پہلا زلزلہ آتا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر تمام آفٹر شاک خطے کے نئے فالٹ زون سے جاری ہیں۔
جو تکنیکی بنیادوں پر ممکن نہیں ہو سکتے اور اس زلزلے کو متنازع بناتے ہیں۔ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران دنیا بھر کے تمام قدرتی آفات شدت اور مدت کے لحاظ سے بڑھ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قدرتی طور پر انہیں بلکہ موسم اور آب و ہوا کو کنٹرول یا تبدیل کرنے کے ذریعے رونما ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر 2010 میں ہیٹی کا زلزلہ، 2010 میں چلی کا زلزلہ اور سونامی۔ ناظرین، 2011 میں جاپان کا زلزلہ اور سونامی، 2006 میں فلپائن میں بڑے پیمانے پر سونامی، 2010 اور 2023 میں پاکستان میں آنے والے سیلاب بھی مشکوک اور متنازع ہو چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہارپ ٹیکنالوجی دنیا کے کسی بھی خطے کے موسم آب و ہوا کو کنٹرول کرنے اور تبدیل کرنے کا ایک بہترین آلہ ہے، جس سے ممالک کی سیاسی، سماجی، اقتصادی اور جغرافیائی جدت کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بڑے پیمانے پر تباہی کا زیادہ طاقتور ہتھیار WMD ہو سکتا ہے۔ یہ 5th جنریشن اور سائبر وارفیئر سے زیادہ مہلک ہے، اور اس واقعے کی غیر جانبدار تحقیقی ایجنسیوں کے ذریعے ممکن تحقیق کی جانی چاہیے، اور اگر ایسا ثابت ہوتا ہے تو ہر سطح پر اس کی مذمت کی جانی چاہیے اور مستقبل میں ان کو روکا جانا چاہیے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہی صرف اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔